سے زیادہ قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری شفاعت کا وہ انسان حقدار ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے دن خاص طور سے ہمیں کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے جمعے کے دن کا خاص طور سے حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سارے دنوں میں سب سے بہترین جو دن ہے، فرمایا وہ جمعے کا دن ہے، اس لیے تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود پڑھنا وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، نام لے کر کے فلاں بن فلاں نے آج آپ پر اتنی مرتبہ درود پڑھا ہے، آپ پر سلام بھیجا ہے۔ تو یہ ہمیں کثرت سے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے محترم عزیز دوستو، ہم پر دوسرا حق حضور کا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت ہونی چاہیے، اور صرف محبت نہیں بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ خود حضور نے اس کو بیان فرمایا، بلکہ تکمیل ایمان کا آپ نے فرمایا اسی کا ہوگا، کامل ایمان اس کا ہوگا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے بچوں سے، اس کے والدین سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر کسی کو ایسا نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں، اس کو تکمیل ایمان کا کہا۔ اس پر ہم غور کریں تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے۔ صحابہ اکرام جو تھے وہ سچے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہی ان کے زبان پر ہوتا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تو تھوڑی دیر سوچا اور پھر ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ میری جان کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ میرے اب یہ ہے کہ حضور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ، اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان صحیح کامل ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت اگر جو ہے ساری چیزوں سے زیادہ نہیں ہوگی تو فرمایا ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے، اپنی بیوی، بچے، اولاد، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے زیادہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ کامل ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اور آپ نے فرمایا من کن فیہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کا مزہ اسے نصیب ہو جائے گا۔ جیسے کھانا ہم کھاتے ہی ہیں، لیکن ایک وہ چیز ہمارے سامنے آئے جو ہمیں بہت پسند ہو تو اندر ایک مزہ آتا ہے، انسان کو طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ یہی میری چاہت تھی۔ ایسے ہی فرمایا ایمان کا اگر مزہ لینا چاہتے ہو، ایمان کی حلاوت لینا چاہتے ہو تو اپنے اندر تین چیزیں پیدا کریں۔ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ تمہارے دل کے اندر ہو، تو پھر فرمایا تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات فرمائی ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، جس کسی سے بھی محبت ہو
وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جس سے بھی انسان محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور کوئی مقصد نہ ہو، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا، یہ حلاوت ایمان اس شخص کو نصیب ہوگا جو اپنے اندر یہ پیدا کرے۔ اور آپ نے تیسری بات بیان فرمائی کہ آدمی کے لیے کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی مشکل ہو جیسا اس کے لیے آگ میں گرنا۔ فرمایا یہ تین باتیں جس انسان کے اندر ہوں گی، فرمایا اسے ایمان کا مزہ آ جائے گا، ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں باتیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی جو آیت میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، اس میں اللہ نے سورہ توبہ کی آیت ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا اور وہ تجارتیں جو تم کرتے ہو جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ تمہارے پسندیدہ گھر جن میں تم رہائش پذیر ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر یہ جو پیچھے 7-8 چیزیں اللہ نے گنوائی، فرمایا یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ پسند ہیں، اور اسی طرح تمہیں جو ہے فرمایا اللہ کے دین کی محنت جہاد کرنا یہ تمہیں زیادہ پسند ہے، تو تم انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ یعنی یہ سخت وعید ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں، دین کی محبت نہیں، تو یہ بڑی سخت بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اس پر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو بھائیو ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے جو حضور کی سنتوں کو ہم اپنائیں، حضور کا کام کریں، حضور کا نام لیں، حضور پر درود پڑھیں تو محبت کے ساتھ کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، میں نے اس لیے یہی کام کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا میں نے، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام جو تھے وہ سنت سمجھ کر کام کو کیا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، یہ نہیں چھوڑنی ہم نے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، یہ کہہ کر ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کتنی بڑی سخت بات ہے کہ آدمی کے اندر حضور کی سنت کی عظمت ہی نہیں ہے، اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے۔ نہیں، حضور تو ایک ایک سنت کو جو ہے اپناتے تھے صحابہ کہ یہ سنت ہے، یہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑنی، اس پر تو ہمیں عمل کرنا ہے۔ جس صحابی نے حضور کو ایک مرتبہ کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، بس ساری زندگی چاہے لوگ ان کو کچھ بھی کہیں، نہ معاشرے کی پرواہ تھی انہیں، نہ لوگوں کی پرواہ تھی، وہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے، بس یہ کہتے تھے یہ اللہ اس کے رسول کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہے، ہمیں اسے نہیں چھوڑنا، اسے ضرور اپنانا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک موقع پر وہ مذاکرات کے لیے کفار کی طرف گئے ہوئے تھے، مسلمانوں کی طرف سے ان سے ان کی میٹنگ تھی، بات چیت چل رہی تھی، درمیان میں کھانے کا وقفہ ہوا، دسترخوان بچھایا گیا، تو مسلمانوں کے جو لوگ تھے، مذاکراتی جو وفد تھا وہ بھی بیٹھا، ساتھ کفار کے جو لوگ تھے وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ اب حضرت حذیفہ، حضور کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی کھانا تم سے کھاتے ہوئے گر جائے، اگر وہ ناپاک جگہ پر نہیں گرا، دسترخوان پر گرا ہے، صحیح جگہ پر گرا ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی نے اس کو اٹھا لو اور صاف کر کے اس کو کھا لو، ضائع نہ کرو۔ یہ کھانے کی جو ہے قدردانی ہے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، رزق کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ رزق کی ناقدری کرتے ہیں، ادب نہیں کرتے، پھر اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔
پھر وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پر تو بڑے اچھے حالات تھے، ہمارے پاس تو یہ اس طرح کی چیزیں تھیں، آج کیا ہو گیا اچانک سے؟ تو اصل یہ ہوتا ہے کہ کہیں ناقدری ہوئی ہوتی ہے، کہیں ایسا کوئی کام ہوا ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو کر جو ہے رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت حذیفہ اس لقمے کو اٹھانے لگے تو ساتھ والے ساتھی نے کونی ماری اور کہا کہ دیکھو یہ سامنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کفار کے جو ہے یہ بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ کھانے کے اتنے حریص ہیں کہ نیچے سے اٹھا کر بھی کھا لیتے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو عجیب بات انہوں نے فرمایا کہ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ تَرَكْتُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا مجھ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اسی لقمے کو اٹھایا، صاف کر کے سب کے سامنے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ کیا میں ان کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے بھائیو، آج ہم لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے جو ہے سنت لباس پہن لیا، سنت شکل اختیار کر لی، ٹوپی پہن لی۔ نہیں بھائیو، کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا اور ہمارے جو ہے سنت کے مطابق زندگی نہیں ہوگی، تو اس وقت ہم کیسے سامنا کریں؟ تو یہ ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کو جو ہے عظمت دینی چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے کہ یہ سنت ہے، مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے، میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو بہرحال بھائی، میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے دل میں حضور کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ تھی۔ جیسے ایک جنگ کے موقع پر غزوہ بدر میں واقعہ پیش آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں بڑی غیر معمولی فتح عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 کے قریب تھی۔ ان سب کے پاس تلواریں تھیں، ساری جنگی سامان تھا، وہ لڑنے کی نیت سے آئے۔ صحابہ اکرام لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے، صحابہ اکرام تو ویسے ہی قافلے سے جو ہے اس کو روکنا تھا، تو وہ انہوں نے پیچھے اطلاع کر دی، وہ جنگ کے لیے آ گئے۔ اب بہرحال اس میں یہ ہوا یہ کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313، چند کے پاس تلواریں ہیں، باقیوں کے پاس تلواریں نہیں، اکثر صحابہ پیدل تھے، سواریاں بھی ان کے پاس نہیں تھیں۔ اب اللہ کی شان، اللہ کے نبی ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ یہ بہت سالوں کی محنت ہے، چند صحابہ ہیں یہ، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو بعد میں شاید کوئی آپ کا نام لینے والا نہ ہو۔ ساری رات اللہ کے نبی دعا کرتے رہے۔ اب اللہ کے شان، اگلے دن صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی ہی واضح فتح عطا فرمائی کہ کفار کے 70 لوگ مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ اللہ کی مدد قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے تمہاری غزوہ بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی، تم کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتار دیے۔ اب اس جنگ میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے، اکثر لوگ کہ جن کے کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، وہ مکہ ہی میں تھے، جو ایمان لے آئے تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے ساتھ ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور حضور کے ساتھ ہی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ اس جنگ میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد اللہ کا کرنا ہوا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ایمان لے آئے۔ بعد میں انہوں نے ایک موقع پر تذکرہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابا جان، جب پہلی جنگ تھی غزوہ بدر کی، تو اس موقع پر ایک موقع ایسا آیا لڑتے لڑتے کہ میری تلوار کے نیچے آپ آ چکے تھے، میرا نشانہ آپ پر تھا کہ اگر آپ کو میں قتل کرنا چاہتا تو قتل کر دیں۔ لڑ رہے تھے صفوں کے درمیان تو سامنے آپ آ گئے تھے اچانک سے، لیکن میں نے فوراً اپنی تلوار روک لی کہ باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا آپ کو۔ لیکن اس موقع پر حضرت ابوبکر کی بات سنیے، انہوں نے کیا بات بیان فرمائی۔ فرمایا بیٹا
تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں کبھی بھی تمہیں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت جو جنگ تھی وہ میری تیری نہیں تھی، اس وقت تم اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں کے صف میں تھے اور میں اللہ کی رسول اور اللہ کی محبت میں لڑ رہا تھا۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، حضرت ابو بکر کے دل میں جو ہے حضور کی محبت اپنی اولاد سے زیادہ ہے۔ ایسے مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میرے دل میں محبت ہے، لیکن پتہ تب چلے گا، ایک طرف معاشرہ ہے، ایک طرف رواج ہے، ایک طرف رسم ہے، اور ایک طرف ایمان کا تقاضا، حضور کی محبت کا تقاضا، ایک طرف سنت آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ رواج کو، رسم کو، جیسے لوگ کر رہے ہیں اگر ویسا آپ کر رہے ہیں تو آپ بھائیو فکر کریں کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت صحیح نہیں ہے، آپ کے دل میں حضور کی محبت کامل نہیں ہے، آپ کے دل میں حضور کی عظمت کامل نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو کبھی بھی آپ رسم و رواج کو جو لوگ کر رہے ہیں اس کو نہ کرتے، بلکہ آپ وہ کرتے جو اللہ کے نبی کا تقاضا ہے۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان کافی بعد میں ایمان لے کر آئے، پہلے ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا حضور سے نکاح ہو گیا تھا شروع میں حضرت ام حبیبہ کا۔ تو اللہ کی شان، حضرت ام حبیبہ ایمان والی تھی، اب ان کے والد چاہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی سے ملاقات کر لوں۔ تو حضرت ام حبیبہ نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں اپنے ابا جان سے ملاقات کر سکتی ہوں، وہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے؟ حضور نے فرمایا بھی جی ہاں، آپ کے والد ہیں، آپ ملاقات کر سکتی ہیں۔ تو وہ گھر آئے، اچانک سے ایک دن جب گھر آئے تو ایک بستر بچھا ہوا تھا، تو حضرت ام حبیبہ نے اس بستر کو گول کر کے فوراً سے اٹھا دیا اور اس بستر پر اپنے ابا ابو سفیان کو بیٹھنے نہیں دیا۔ بہرحال وہ بیٹھ گئے تو کہنے لگی، بیٹی کیا ہوا کہ باپ جب اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے ہیں وہ تو اچھے سے اچھے بستر جو ہے بچھونے بچھاتی ہیں، تم نے بچھا ہوا بستر اٹھا دیا، مجھے بغیر بستر کے بٹھایا ہے۔ کہنے لگی، ابا جان بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، لیکن آپ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، آپ نجس ہیں، کافر ہیں، لیکن یہ بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ پاک بستر ہے اور یہی میرے پاس بستر ہے، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ آپ کفر پر ہیں کہ میں آپ کو پاکیزہ بستر حضور کے بستر پر بٹھا دوں۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس صحابیہ کے دل میں، حضرت ام حبیبہ کے دل میں حضور کی محبت اپنی باپ کی محبت سے بھی زیادہ تھی، یہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا، تمہیں حضور سے کتنی محبت تھی؟ کہنے لگے، اللہ کی قسم ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت سخت پیاس میں، ٹھنڈے پانی سے، سخت بھوک میں، فرمایا جو ہے لذیذ کھانے سے بھی زیادہ ہمیں حضور محبوب تھے، ہمیں حضور سے اتنی محبت تھی۔ تو بھائیو، ہمارے دلوں کے اندر بھی حضور کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس محبت کا جو تقاضا ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو کامل ایمان کے ساتھ اٹھیں۔ آج ہم دین پر چل تو رہے ہیں لیکن وہ محبت عظمت کے ساتھ نہیں چل رہے کہ ہمیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایمان کا مزہ، حلاوت تمہیں نصیب ہوگا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل کے اندر دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بٹھا لو۔ تو ہم اس پر کوشش کریں، غور کریں، فکر کریں کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو جائے، تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔